جب تکبر کعبہ کی دہلیز تک آ پہنچا۔ یہ بات ہے اس معجزے کی جو آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ آگے بڑھو، کعبہ گراؤ۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ یہ 1400 سال سے بھی پرانی اس زمانے کی جب دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک یمن کا بادشاہ اپنی فوج اور ان کے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہماری فوج کا شعور مکہ کو ڈرا دے گا۔ ابرہا نے ایک شاندار گرجا گھر بنوایا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اسی گرجا گھر کی طرف ہجرت کریں۔ گرجا گھر بنوایا ہے، لوگ کعبہ کو بھول کر اب یہاں آئیں گے، میری سلطنت ہی سب سے بلند عرب نے اس گھر کی بات کی تو ابرہا غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں کعبہ کو ڈھا دوں گا، وہ گھر جو میرے گرجا گھر سے بہتر ہے گرا دوں گا، اور کہنے لگا میں کعبہ کو ڈھا دوں گا، اور اپنی فوج لے کر چل دیا طاس۔ کعبہ گرنا ہماری منزل ہے۔ جب ابرہا کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے مکہ والوں کے جانور بشمول حضرت محمد کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی لوٹ لیے۔ جب سارے سردار اکٹھے ہو کر اس کی پاس گئے تو کہنے لگا تم اپنے اونٹ لینے آئے ہو، میں کعبہ گرانے آیا ہوں۔ سرداروں نے کہا ہم تو اونٹ لینے آئے ہیں، کعبے کا مالک تو اللہ ہے، وہ خود تمہیں دیکھ لے گا۔ اور وہ اپنی فوج کو لے کر کعبہ کی طرف بڑھا، اس ارادے سے کہ وہ کعبہ کو ڈھا دے۔ سب سے آگے ان کا وہ ہاتھی تھا جس نے کعبہ کو گرانا تھا۔ رب العزت کی قسم کہ ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ جب ابرہا کے سپاہیوں نے محمود ہاتھی کو اٹھانے اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھنے کو کہا اور کعبہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی آگے بڑھ نہیں رہا۔ پھر آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرندے کی چونچ میں پنجوں میں 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے ان کنکریوں کو ابرہا کے لشکر پر برسانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی فطرت نہیں، یہ پیغام ہے۔ ایک پل میں فوج راکھ کی طرح بکھر گئی۔ ان کنکریوں نے لشکر کو ایسے تباہ کیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، جو بھی کنکری لگتی اس کے جسم کو چیر کر نکل جاتی۔ یہ وہ قدرت تھی جو تکبر کو مٹا دیتی ہے۔ ابرہا خود بھی زخمی ہوا، اس کی انگلیوں کے پور گرنے لگے اور وہ بھاگتے ہوئے یمن کی طرف مرا، لیکن وہ راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ میں بچ نہیں سکتا۔ باشدہا کعبہ بچ گیا اور اللہ نے اپنے گہر کی حفاظت اس طریقے سے کی جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی۔ واقعے کی یاد دلانے کے لیے اللہ نے سورہ الفیل نازل کی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کعبہ بچ گیا اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طریقے سے کی جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ ان سورہ کی پہلی 2 آیات الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل وارسل علیہم طیرا ابابیل
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے۔ سورۃ الفیل ہمیں آج بھی سبق دیتی ہے۔ جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے، کیدہم فی تضلیل، ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهُمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سَجِيلٍ، یعنی اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور ان پتھروں نے ان کو کاسف معقول کر دیا، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور تکبر کا انجام ذلت۔ سورۃ الفیل ہمیں آج بھی سبق دیتی ہے۔ جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑا ظلم کی عظمت اور اس کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے، جس گھر کو اللہ نے خود سنبھالا۔ حضرت عثمان غنی سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص سورۃ الفیل پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سورہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایمان اور یقین کا پیغام ہے۔ واقعہ کعبہ کی عظمت اور اس کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔